لڑکیاں عام طور پہ مردوں کی نسبت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو، لمحوں کو، رنگوں کو، رشتوں کو، ان ڈیٹیلز کو بہت یاد رکھتی ہیں۔ خاتون حضرات، میں لٹرلی ایک لمحے کو اس بچی کی بات پڑھنے کے بعد لرز کے رہ گیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ کسی نے کو توپ چلا کے تو اس کو جبرن شادی نہیں کی، مرد کے ساتھ جبر نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی تو پھر اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے تھی کہ جس کو 200 لوگوں کی موجودگی میں وعدہ کر کے، نکاح کر کے، بیاہ کے لائے ہو، اس کے ساتھ یہ غیر انسانی، بلکہ شاید حیوان بھی ظاہر اس طرح بد کلامی نہیں کرتے۔ اچھا بعد میں کہ میرے دوست بہت برے تھے، تو نہ، یہ مت کیجئے۔ آپ کے دوست برے نہیں تھے، آپ کا چوائس تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی کی نزاکت اور خوبصورتی احساسات کے ساتھ ہے۔ لڑکیاں عام طور پہ مردوں کی نسبت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو، لمحوں کو، رنگوں کو، رشتوں کو، ان ڈیٹیلز کو بہت یاد رکھتی ہیں، اور سم ٹائم تو یہ یادیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ آپ اس کے اندر جینے لگتے ہو۔ پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یادیں ان برے لمحوں سے، ان بری یادوں سے بھر جاتی ہیں جو ہماری زندگی میں عام طور پہ آتی جاتی ہیں۔ وہ بری یادیں یا برے مومنٹس دینے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بے دھیانی میں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی عادت سے مجبور ہو کے دیتے ہیں، پر یہ جانے بنا کہ ان کے مزاج کی کڑواہٹ اگلی کی زندگی کو کتنا کڑوا بنا دیتی ہے۔ فضا طاہر نے کہا کہ سر، آپ نے شادی کی پہلی رات پہ جو باتیں کہی ہیں، سب سے نرالا اور اذیت ناک کام تو میرے ساتھ ہوا۔ میں جب بیڈ پہ دلہن بنی بیٹھی کہ میاں آئے گا، گھونگھٹ اٹھائے گا، تحفہ دے گا، آنے والی زندگی کے اپنے خواب مجھ سے شیئر کرے گا، اور پھر ہم زندگی کو آگے لے کے چلیں گے، وہ میرے کمرے میں آیا، سامنے صوفے پہ بیٹھا اور اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتا رہا اور مجھے گندی غلیظ گالیاں دیتا رہا۔ یہ میری پہلی رات تھی، یہ میری پہلی شب تھی، اور ان گالیوں پہ اس نے بس نہیں کیا۔ آج تک اس اذیت کو سہ رہی ہوں، اور اس کی گالیاں کم ہونے میں نہیں آ رہی۔ خاتون حضرات، میں لٹرلی ایک لمحے کو اس بچی کی بات پڑھنے کے بعد لرز کے رہ گیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ یعنی نامرد تو وہ لڑکا ہے، اسے نہیں پسند تھی، کوئی اور پسند تھی تو اپنے منہ سے بولتا نا، ماں سے کہتا، باپ سے کہتا۔ کسی نے کو توپ چلا کے تو اس کو جبرن شادی نہیں کی، مرد کے ساتھ جبر نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی تو پھر اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے تھی کہ جس کو 200 لوگوں کی موجودگی میں وعدہ کر کے، نکاح کر کے، بیاہ کے لائے ہو، اس کے ساتھ یہ غیر انسانی، بلکہ شاید حیوان بھی ظاہر اس طرح بد کلامی نہیں کرتے، پر ہمیں جب بہت غصہ آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ غیر انسانی کام ہے، حیوانی کام ہے۔ اس میں تو حیوان بھی مائنڈ کریں گے کہ ایسی بے حسی اور ایسی بدصورتی، یہ تو رویے کی بدصورتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رات یا کسی بھی وقت جس کا میاں ہیبیچل ہو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا، تو ظاہر لڑکی منع نہیں کر سکتی، تو آپ کو فوری طور پر اپنا موبائل آن کرنا چاہیے۔ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے نا، وہ تو آپ کو نہیں نہ چھو رہا ہے نہ چھیڑ رہا ہے، تو موبائل آن کر کے اس کی جو آڈیو ہے وہ آن کر دیں، اور اگر ویڈیو آن کر سکتے ہیں تو اوکے، لیکن آڈیو ضرور آن کر دیں۔ اور پھر آپ کو آڈیو اسی رات اپنی ساس کو بھیج دینی چاہیے، اپنے سسر کو۔ ظاہر ہے منگنی کے بعد ان دونوں کے نمبر آپ کے پاس ہوتے ہیں، چونکہ ایسے والے معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ لڑکی کی عزت، رسپیکٹ اور قدر کا معاملہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ یہ پہلے دن، پہلی شب کا معاملہ نہیں ہے، یہ پہلی بنیاد، پہلے قدم کا معاملہ ہے۔
اگر آپ اس کو قبول کر لو گے تو جیسے اس بچی نے کہا کہ بے عزتی کے معاملے میں اب وہ روز ہوتی ہے جو کہ پہلے قدم پہ اسے کسی نے روکا نہیں، اور ان کی بری عادتیں، بری لتیں ماں اور باپ نہیں روکتے، روک بھی نہیں پاتے، لیکن وہ دوسروں کے گھروں اور دوسروں کی بیٹیوں پہ یہ ظلم کرتے ہیں۔ انہیں ضرور ڈرنا چاہیے کہ اپنے بچے کی خامی، کوتاہی، بری عادت اور بری لت کو جانتے ہوئے بھی جب یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ گناہ کماتے ہیں۔ عرفانہ کہتی ہیں سر دوستوں کے پاس پہلی شب بیٹھے رہنے کا مسئلہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ بیٹا یہ مسلسل شکایات آ رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ تو اچھی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ جاہل دوست، کم ظرف دوست اور حاسد دوست، یہ تین کیٹیگریز الگ الگ ہیں۔ جو حاسد ہیں وہ آپ کی خوبصورتی سے، آپ کے پیسے سے، آپ کی گاڑی سے، آپ کے بزنس سے، آپ کی خوشیوں سے حسد کرتے ہیں۔ آپ سوچئے 25-30 سال آپ ان کے ساتھ رہے ہو، جیے ہو، کھانے کھائے ہیں، پارٹیاں کی ہیں، اس شب وہ آپ کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیتے۔ اس سے ایک دن پہلے بعض ایسے ناہنجار اور ناخلف دوست ہیں جو اپنے دوستوں کو جن کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان کو پریکٹس کے نام پہ پروسٹیٹیوٹس کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے کچھ ایسے گناہ کروا دیتے ہیں کہ جو حلال کا چھوڑ کے آپ حرام کے کیٹیگری میں چلے جاتے ہو، اور آپ اپنی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی کو ایک بدترین آلودہ زندگی کے ساتھ آغاز کرنے لگتے ہو۔ اچھا بعد میں کہیں میرے دوست بہت برے تھے، تو نہ، یہ مت کیجئے۔ آپ کے دوست برے نہیں تھے، آپ کا چوائس تھا، آپ نے ان کو بنایا۔ اچھا آپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بنی ہوئی تھی، آپ کا دل بند نہیں تھا، آپ کی سوچ پہ کسی نے پہرا نہیں لگایا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکا شادی والے دن بھی اگر اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے اور ناسمجھی کی انتہا پہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ رات کو 3 بجے تک بیٹھا، تو اسے شرم آنی چاہیے کہ یہ وقت، یہ دن اس کے دوستوں کا نہیں ہے۔ اس کے دوست فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تھے تاکہ وہ اپنی کامیابی، اپنی خوبصورتی، اپنے سفر کا نیا آغاز کر سکے۔ یعنی جس کو لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کرنا ہے، تو پھر آپ کو دوستوں میں سے نکاح کسی کے ساتھ کر لینا چاہیے تھا، انہی کے ساتھ جیتے، انہی کے ساتھ مرتے، کسی اور کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس حوالے سے امیر سنی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر شادی کی پہلی رات نہیں جا سکا تو دوسری رات چلا جائے گا، دوسری رات نہیں جا سکا تو تیسری رات چلا جائے گا۔ ہمارا کزن بھی نہیں گیا تھا، ہمارے پاس بیٹھا رہا تھا، ویسے بھی گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو بیٹا عقل کی کمی آپ کے کزن کو بھی تھی، اور اس سے زیادہ آپ کے اندر تھی، یعنی جس بات کو آپ فیل ہی نہیں کر پا رہے، آپ نے اس بندے کی اور اس بندی کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات کو برباد کر دیا، اس کی زندگی کے حسین سفر کو آپ نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آسودگی سے آلودگی میں لے گئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن چلے جاتے تھی۔ ایسی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ اگر دوستوں میں بیٹھنا ہے تو پھر شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو اس مصیبت میں کیوں ڈالتے ہو؟ جو جہالت ہے یہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی دیواروں پہ، یہ ماتھے پہ لفظوں میں اور طرز عمل میں ہوتی ہے، اور جو اس جہالت کا شکار ہوتا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ He himself is responsible، اس کو خود ذمہ داری لینی ہے۔ ایسے دوستوں کو یقین مانیں 10 فٹ کے فاصلے پہ رکھنا چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے جو آپ کی خوشی کو خوشی بننے نہیں دیتے۔ وہاں بیٹھے کیا کرتے رہے ہوں گے؟ لطیفے، کسیفے، گندگی، آپ کو بے وقوف بناتے رہے ہوں گے، آپ کو چھیڑتے رہے ہوں گے، اور وہاں وہ بیٹھی اپنی قسمت کو روتی رہی ہوگی کہ کس گدھے سے میری شادی ہو گئی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔